السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج چونکہ یہ پہلی نشست ہے، نشست یعنی بیٹھک، تو اس میں بنیادی باتیں ہوں گی، یعنی ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اور کیسے پڑھیں گے، وہ ساری باتیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ہم تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں، تو تاریخ پڑھنے کے لیے پہلے ہم بنیاد بنا لیں گے کہ تاریخ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو کیا کیا باتیں آئیں گی۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے، اور بالخصوص ہم سیرت النبی کو پڑھیں گے، تو ان میں کیا کیا باتیں آئیں گی، پہلے ہم ایک فاؤنڈیشن کریٹ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہم شروع کریں گے۔ ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم تاریخ پڑھنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ مدرسہ اسکول جا کر کے ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے ہیں، موبائل میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو سینکڑوں سورسز موجود ہیں علم حاصل کرنے کے، تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے علاقے میں مدرسہ نہیں تھا، میرے علاقے میں خانقاہیں نہیں تھیں، یا میرے علاقے میں کوئی جو ہے عالم نہیں تھا۔ تو یہ سارے بہانے اس دور میں ختم ہو گئے ہیں۔ اس دور میں آپ جو چاہے پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ہر علم کے پیچھے کچھ دنیاوی مفاد تلاش کرتے ہیں کہ ہم علم حاصل تبھی کریں گے جب اس کے پیچھے کچھ دنیاوی مفاد ہو، اور یہ جو ہم تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد تو ہے نہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے میں مزہ نہ آئے، آپ سوچیں گے یہ پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، نہ نوکری ملے گی، نہ جاب ملے گا، کیا ملے گا؟ بچے پڑھائی کرتے ہیں کس لیے؟ نوکری کے لیے، جاب کے لیے۔ یہ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھ لیں، یہ آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو، مگر اس کا استعمال کر کے آپ آخرت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حفظ کرتا ہے، اور دوسرا درس نظامی پڑھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عالم بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، فاضل بنتا ہے۔ تو وہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھ کر بچہ عالم بنتا ہے؟ تو 15 سبجیکٹس ہیں تقریباً جن کو پڑھ کر ایک بچہ اس کو پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ عالم بنتا ہے۔ تو ایک بندہ 15 سبجیکٹس پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ ہفتہ میں ایک دن آئیں، 1 گھنٹہ کے لیے اور 1.5 گھنٹہ کے لیے، اور آپ عالم بن جائیے گا۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو ہم اس میں کون سی تعلیم لیں گے؟ تو یاد رکھیں، عوام الناس کے لیے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، چاہے وہ مسلمہ ہو یا مسلم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم دین تو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک عام انسان کے لیے کتنا علم ضروری ہے، کتنا وہ علم حاصل کر لے تو کہیں گے یہ کافی ہے۔ یعنی مدرسے میں 15 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کو کون کون سے سبجیکٹس پڑھنے چاہیے، وہ کتنا پڑھ لے گا تو کافی ہوگا؟ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ جیسے ایک بار، جیسے مدرسے میں جو کیا کہتے ہیں سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جیسے اس میں صرف ہے، اس میں نحو ہے۔ ہم ابھی اس سب کو سمجھائیں گے تو گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں شروع ہوں گی، ہم اس کو انگلش میں بھی لکھ دیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔
تو جو 15 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں مدرسے میں ان کو میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتی ہے درس نظامی میں. آپ تو حفظ تو جانتے ہیں کہ بندہ قرآن مکمل یاد کر لیا تو وہ حافظ ہو گیا, قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا جان گیا تو وہ قاری ہو گیا مخارج کے ساتھ, اور کیا کہتے ہیں. لیکن بندہ جب درس نظامی کرتا ہے عالم بنتا ہے, فاضل بنتا ہے, آپ سنتے ہیں نا عالم بن کے آ رہے ہیں, فاضل بن کے آ رہے ہیں, مفتی بن کے آ رہے ہیں, تو کون کون سے سبجیکٹس پڑھتے ہیں تب جا کے عالم بنتے ہیں. تو صرف ہے, نحو ہے, اسی طرح بلاغت ہے, اسی طرح عقائد ہے, اسی طرح تاریخ ہے, اور اسی طرح منطق ہے, اسی طرح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اصول حدیث ہے, تفسیر ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح اصول تفسیر ہے, ٹھیک ہے, اصول تفسیر. اس کے علاوہ علم کلام ہے, علم کلام ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, یہ 11 علوم ہیں. اور بھی علوم ہیں جیسے حدیث میں ہے اصول حدیث, اسی طرح فقہ ہے, فقہ, اسی طرح اصول فقہ ہے, اصول فقہ, ٹھیک ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے. حدیث میں ہے اصول حدیث ہے, ٹھیک ہے, اصول حدیث, ٹھیک ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 11 2 13 علوم ہو گئے. یہ صرف دینی علوم ہے, دینی علوم. ابھی دنیاوی کو ہم ایڈ کریں گے تو میتھ ہے, سائنس ہے, یہ بھی پڑھائی ہوتی ہے مدرسے میں, لیکن یہ کتنے ہیں؟ 13 علوم. اس کے علاوہ بھی ہے, مگر موٹی طور پر یہ 13 علوم جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ عالم ہو گیا. اب صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف یعنی یہ تینوں جو ہے نا, ہم ایک لفظوں میں کہیں تو یہ عربی گرامر ہے, ٹھیک ہے, یہ عربی گرامر ہے. عربی گرامر کے 3 حصے ہیں, صرف ہے, نحو ہے, اور بلاغت ہے, ٹھیک ہے. عربی گرامر کے 3 حصے ہیں. صرف میں جو ہے یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ عربی ورڈ کیسے بنائیں, نحو میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جملہ کیسے بنائیں, بلاغت میں یہ بتائی جاتی ہے بات کہ ہم جو ہے جملے کو کس طریقے سے کہیں, کس طریقے سے پیش کریں. العقائد ہے, عقائد کسے کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل بلیفز, جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, ٹھیک ہے, جنت ہے, جہنم ہے, نماز فرض ہے. تو یہ عقائد ہے, عقیدہ. اس کے بعد تاریخ ہے یعنی ہسٹری. اس کے بعد منطق ہے, منطق یعنی لاجک, منطق یعنی لاجک. اس کے بعد حدیث ہے, حدیث آپ جانتے ہیں. اصول حدیث ہے, اصول حدیث کہتے ہیں. حدیث ایک تو ہے حدیث ہم سیدھے پڑھ لیے, اور ایک ہے اصول حدیث, یعنی کون حدیث مرفوع ہے, مقطوع ہے, ضعیف ہے. آپ سنتے رہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث مرفوع ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, اس کا متن صحیح نہیں ہے. تو حدیث کو جاننے کا جو طریقہ ہوتا ہے, کن قواعد, کن اصول کی روشنی میں ہم حدیث کو جانیں گے, اسے ہم اصول حدیث کرتے ہیں. اسی طرح تفسیر ہے, تفسیر قرآن کا جو انٹرپریٹیشن ہے, تفسیر ایک آیت ہے اس کا پورا خلاصہ جو بیان کیا جاتا ہے اسے ہم تفسیر کہتے ہیں. تو تفسیر ہے. پھر اصول تفسیر ہے, یعنی قرآن کی تفسیر کوئی لکھتا ہے مفسر تو کن اصول کی روشنی میں لکھے گا, ٹھیک ہے, اسے اصول تفسیر کہتے ہیں. پھر علم کلام ہے. علم کلام میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے, دنیا حادث ہے, یعنی دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے, دنیا بنائی گئی ہے, اس کے پیچھے کیا دلیل ہے, تو وہ دلیل پیش کی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے دلیل پیش کیا جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں تھیولوجی کہتے ہیں علم کلام کو. فقہ کہتے ہیں مسئلہ مسائل. عام زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں مسئلہ مسائل, تو وہ فقہ ہے, یعنی اسلامک لا کو فقہ کہتے ہیں. اور اصول فقہ اسلامی لا کے پرنسپل, قوانین کے اسلامی لا کو, یعنی اسلامک لا, جیسے نماز کے مسائل ہو گئے, روزے کے مسائل ہیں, حج کے مسائل ہیں, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں. تو ان تمام مسائل کو ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ حدیث سے, قرآن سے. تو حدیث قرآن سے کن اصولوں کی روشنی میں نکالیں گے؟ کوئی فارمولا, کوئی اصول, کوئی قاعدہ ہوتا ہے نا, تو
اس کو اصول کہتے ہیں, اصول فقہ یعنی مسئلہ مسائل کے اصول. ٹھیک ہے, تو یہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے تب جا کے عالم بنتا ہے. اب ہر ایک آدمی عالم تو بن نہیں سکتا, اتنا علوم تو پڑھ ہی نہیں سکتا. صرف میں 3-4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, نحو میں جو ہے 5-6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, بلاغت میں 2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, عقائد میں 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, تاریخ میں کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, منطق میں کم سے کم 3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, حدیث میں تو بے شمار کتابیں ہیں, صحاح ستہ میں ہی 6 ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں. اصول حدیث میں 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان تمام کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ عالم بنتا ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں کہ ہمیں کون کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے. ہم تو سب نہیں پڑھ سکتے ہیں, اصول تفسیر, اصول حدیث. تو ہم پڑھیں گے یہ عقائد, تاریخ, یہ 2, اور یہ فقہ. فقہ کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے, عقائد, تاریخ اور فقہ. ٹھیک ہے, عقائد یعنی فنڈامنٹل بلیف, بنیادی عقائد, اور فقہ یعنی مسئلہ مسائل, تاریخ یعنی ہسٹری. ہم یہاں لکھ دیتے ہیں عقائد یعنی ہم لکھیں گے فنڈامنٹل بلیفز پہلا, اور دوسرا فقہ. فقہ یعنی مسئلہ مسائل. مسئلہ مسائل آپ جانتے ہیں تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے, یعنی ہم لکھ دیتے ہیں اسلامک لا. اسلامک لا. اور یہ تاریخ یعنی ہسٹری. ٹھیک ہے, ہسٹری. تو یہ 3 سبجیکٹس ہر بندے کو پڑھنا ہے. یعنی یہ سمجھے, یہ ہسٹری کو ہٹا دیں, ابھی ہسٹری کو ہم سائڈ میں کرتے ہیں. تو سرکار نے کیا فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے. تو علم دین ہم کہتے کسے ہیں, علم دین کو ڈیفائن کون کرے گا کہ علم دین کتنا ہم حاصل کر لیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں اب ہو گیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ والی حدیث پر ہم نے عمل کر لیا. تو ہم جب فنڈامنٹل بلیفز پڑھ لیں گے, یعنی عقائد, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, سب چیز کے بارے میں, ہمیں کون کون سی چیزوں پر ایمان رکھنا ہے, ان کے بغیر چارہ نہیں ہے, ان میں ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے, تو انہیں کہتے ہیں فنڈامنٹل بلیفز, بنیادی عقائد. ہمیں یہ پڑھنا ہے. اسلامک لا. اسلامک لا کیوں ضروری ہے؟ آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کیا ہیں. مثال کے طور پر ٹریفک لا جو ہے وہ یہ ہے کہ لال بتی اگر جلے تو وہاں پہ رک جانا ہے, ہری بتی جلے تو آپ جا سکتے ہیں, یہ لا ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ لال بتی کراس کر گئے, اب پولیس والا آپ کو پکڑتا ہے اور آپ بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, تو پولیس والا آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ کہے گا پتہ نہیں تھا تو یہ آپ کی غلطی ہے, پتہ نہیں تھا تو یہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے جانا کیوں نہیں؟ آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو یہاں کے قوانین آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے میدان محشر میں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, نکاح کے مسائل کیا ہے, طلاق کے مسائل کیا ہیں, تجارت کے مسائل کیا ہیں, ان تمام مسائل کو نہیں جانتے ہیں, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں نہیں جانتے ہیں, اور میدان محشر میں کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس لیے ہم زکوٰۃ نہیں نکالے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا, تو وہاں پہ یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے آپ مسلمان تھے, تو مسلمان ہونے کے لیے فنڈامنٹل بلیفز تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا. آپ مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, تو اسلامک لاز کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اسلامک لا کیا ہے. اس لیے یہ 2 سبجیکٹ جو ہے ضروری ہے, ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ پڑھے. عام انسان کی بات کر رہا ہوں, علماء تو یہ سارے علوم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, عام انسان بھی اس پر واجب ہے, فرض ہے کہ یہ 2 سبجیکٹ پڑھے. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ڈیپلی نہیں پڑھنا ہے, لیکن بنیادی چیزیں اس میں کیا کیا ہیں وہ جاننا ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے. تو ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ 3 چیزیں پڑھنے والے ہیں, 3 سبجیکٹس پڑھنے والے ہیں. ہم پڑھیں گے فنڈامنٹل بلیفز, اسلامک لا اور ہسٹری. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے, اور ان تینوں میں سے پہلا سبجیکٹ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ہسٹری.
اچھا یہ دو کے بارے میں ہم نے بتا دیا. ہسٹری پڑھنا کیوں ضروری ہے یہ ہم نے اپنے طرف سے ایڈ کیا ہے اس میں. ہسٹری اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کتنے لوگ جو ہے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ نہیں گزارتے ہیں. جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں بس, یعنی شریعت کے مطابق نہیں چلتے, وہ طبیعت کے مطابق چلتے ہیں. لوگ فجر میں کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ جائز بات من نہیں کرتا ہے, من نہیں کرتا ہے. تو شریعت کی ہم نہیں مانتے, ہم طبیعت کی مانتے ہیں. تو طبیعت کو ہم مانتے ہیں, شریعت کو نہیں مانتے ہیں. تو ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہماری طبیعت جو ہے شریعت کے تابع ہو جائے, یعنی ہماری طبیعت کہے کہ شریعت کو فالو کرنا چاہیے. یہاں سے ہم فالو کرنے لگے اسلام کو. وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم اپنائیں گے, وہ جان لیں گے, وہ سمجھ لیں گے, تو ہماری طبیعت خود کہے گی نہیں ہم اسلام کو فالو کریں گے, ہم بالکل شریعت کے مطابق چلیں گے. اور ہم کو اس میں مزہ آنے لگے گا ہم کون سی کیا کریں اس کے لیے, کیونکہ یہ مسئلہ ہر بندے کا ہے. ہر بندہ جو ہے نماز چھوڑ دیتا ہے, روزے چھوڑ دیتا ہے, مطلب غفلت برتتا ہے, مطلب اسے عمل کرنے کا من نہیں کرتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ جو ہے تعلق نہیں ہے. اور ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری نہیں جانتے, اسلامی تاریخ نہیں جانتے. تو اسلامی تاریخ ہم جانیں گے, اپنی ہسٹری جانیں گے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے, تو اسلام کے متعلق ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوگا. کیسے ایسے اسلاف تھے, ایسے اسلاف تھے ہمارے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا. آپ جب دعوت دینے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ پاگل انسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانس والجن, سید الانبیاء کو کہا جاتا تھا کہ یہ پاگل انسان ہے, نعوذ باللہ. اور جیسے کوئی پاگل گاؤں میں آ جاتا ہے تو بچے پتھر مارتے ہیں, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پتھر مارتے تھے. پاگل کے پیچھے بچے دوڑتے ہیں نا, اسی طریقے سے. تو اتنے مطلب مشکل حالات کا سامنا کیا ہے انبیاء نے, ہمارے اسلاف نے. تو جب تاریخ ہم پڑھیں گے کہ ہمارے کیسے کیسے اسلاف تھے, اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی, تو ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا. تب یہ نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا اور خدمت کرنا, اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, یہ بہت چھوٹی بات لگے گی ہم کو. ہم سوچیں گے اس سے بہت آگے کا کام کریں, کچھ کام کریں, ہم بھی اسلاف کی طرح بننے کی کوشش کریں. یہ جذبہ پیدا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تب. اسی لیے ہم ہسٹری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ہم ہسٹری کا پہلے آغاز کیوں کر رہے ہیں ہم. اچھا, اس میں سے ان دونوں میں سے کسی کو میں شروع کر سکتا تھا پہلے, لیکن پہلے میں ہسٹری کو اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ ہسٹری شروع کریں گے تو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا, آپ جانیں گے. تو جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یہ دونوں سبجیکٹ آپ جو ہے لگن کے ساتھ, مگن کے ساتھ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہسٹری پہلے کور کر دوں. اب یہ کتنا دن میں ہوگا مجھے نہیں پتا, جتنا ڈیپلی پڑھیں گے اتنا ٹائم لگے گا. اب آپ لوگوں کے اوپر ہے, آپ کتنا جو ہے کس طریقے سے آپ آتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے ہم لے کے چلیں گے. تو اس لیے جو ہے اب ہم ہسٹری پڑھیں گے. تو ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں, شروع کرتے ہیں اسلامی تاریخ, تو اس میں انبیاء کا ذکر ملے گا, اولیاء کا ذکر ملے گا. ظاہر سی بات ہے ہسٹری پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بنیاد بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بنیاد جب ہم بنائیں گے, اچھا آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو تو لکھ لیں, ہم سب کو لکھ دے رہے ہیں, سب کا جو ہے ہم انگلش لکھ دے رہے ہیں تاکہ دقت نہ ہو. صرف کو انگلش میں کہتے ہیں مورفولوجی, ٹھیک ہے, اور نحو کو کہتے ہیں سینٹیکس, بلاغت کو کہتے ہیں ریٹرک, اور عقائد کو کہتے ہیں. اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں تاکہ ان فیوچر آپ کو پتا ہو. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور کچھ پڑھنا چاہیں, جو عالم لوگ پڑھتے ہیں, کون کون سے علوم پڑھتے ہیں, تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ بھی تو ہونا چاہیے. آج کل جو ہے پڑھنا آسان ہو گیا ہے, آن لائن آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تو ان فیوچر آپ کو پڑھنے کا من کرے کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ عالم تو نہیں کیا, لیکن علماء جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں ان کی بنیادی باتیں ہم جان جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا, تبھی تو پڑھیے گا, آن لائن یا آف لائن جہاں بھی. تو یہ آپ جان لیں. عقائد یعنی فنڈامنٹل بلیفس ہم لکھ دے رہے ہیں, بلیفس.
हाँ, बिलीफ्स, LIEF। तारीख यानी हिस्ट्री, मंतिक यानी लॉजिक, हदीस आप जानते हैं, हदीस का हदीस ही है। हदीस, उसूले हदीस, उसूले हदीस को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ हदीस। प्रिंसिपल ऑफ हदीस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हदीस। तफसीर को कहेंगे, तफसीर को आप तफसीर ही लिखिएगा, ठीक है, तफसीर। उसूल तफसीर, प्रिंसिपल ऑफ तफसीर, ठीक है। इल्म कलाम को कहते हैं थियोलॉजी। और फिक़ह, फिक़ह, फिक़ह को कहेंगे लॉ। और उसूल फिक़ह प्रिंसिपल ऑफ लॉ, आप लिख सकते हैं ये सब, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। तो अगर आपको इन फ्यूचर पढ़ना हो, कुछ और आगे पढ़ना हो इन तीनों के अलावा, तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ये YouTube पर तो हम डालेंगे ही, तो बाद में आप लेकर के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री, इस्लामी तारीख, तो आप जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस में, जाहिर सी बात है हम हिस्ट्री शुरू करेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं, पहले नबी भी हैं। हम यहाँ से बात शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और बुनियादी बातें हैं जो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुरान मुक़द्दस में 25 अंबिया का नाम आया है, 25 अंबिया का नाम आया है। कौन कौन अंबिया हैं आपको पता होगा। आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम है, शुएब अलैहिस्सलाम है। तो कुरान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। तो कुरान मुक़द्दस में 25 अंबिया का तज़किरा हमें मिलता है, लेकिन अंबिया की जो तादाद बताई जाती है वो 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं। कितने? 1,24,000, यानी कमोबेश 1,24,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाते रहे हर दौर में अंबिया। अच्छा, नबी कहते किसे हैं ये भी जानना जरूरी है। हम बार बार कहेंगे नबी आ गए, ये नबी, इनकी तारीख ये है, इनकी तारीख ये, और पता ही ना हो नबी किसे कहते हैं तो क्या फायदा, ठीक है। तो पहले नबी हम जान लें, नबी किसे कहते हैं। नबी, पैगंबर किसे कहते हैं? जो अल्लाह की जानिब से पैगाम लेकर आता है उसे पैगंबर कहते हैं। मैसेंजर, पैगंबर, अल्लाह के जानिब से पैगाम लेने वाला, उसे पैगंबर कहा जाता है। फिर रसूल किसे कहते हैं? तो रसूल जो है सिर्फ अल्लाह का पैगाम लेके नहीं आता है, वो किताब लेके आता है। क्या? किताब लेके आता है। रसूल और नबी में फ़र्क यह है कि नबी सिर्फ पैगाम लेकर के आता है और रसूल कोई किताब लेकर आता है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि 4 आसमानी किताबें, तौरेत और तौरात, दोनों तरीके से बोला जाता है। तो तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद, ये 4 किताबें मशहूर हैं, आसमानी किताबें। और तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर और कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, 4 आसमानी किताबें। तो नबी जो है वो पैगाम लेके आता है, रसूल जो है किताब और शरीयत लेके आता है। लेकिन किताब लाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक रसूल आया हो और किताब लेके ना आया हो, बल्कि सहीफा लेकर आया हो। अब सहीफा क्या है? याद रख लें, आसमानी किताबें सिर्फ 4 हैं, लेकिन सहाइफ 100 हैं। 100 सहाइफ हैं और 4 आसमानी किताब। सहाइफ किसे कहते हैं? ये सहीफा की जमा है, सहीफा की जमा है। सहीफा यानी आप ये समझे, एक किताब है, मोटी किताब, एक छोटी किताब। तो छोटी किताब को हम लोग कहते हैं किताबचा, छोटी किताब,
ٹھیک ہے. تو صحیفہ مکمل کتاب نہیں ہے، چھوٹی کتاب، بس سمجھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحائف. اور مکمل جو کتاب تھی وہ 4 کتاب تھی. تو 4 کتاب اور 100 صحائف، تو کل کتنے ہو گئے؟ 104. اور رسولوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 315 رسولوں کی تعداد بتائی جاتی ہے. 315 رسول آئے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے 315 رسول ہیں. اور پھر ان 315 رسولوں میں سے اولو العزم رسول جو ہے وہ 5 ہیں، ہم نے یہ بتایا تھا جمعہ میں، ٹھیک ہے. 5 اولو العزم رسول ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نبی اور کیا کہتے ہیں رسول میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. آسمانی کتابیں 4 ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اب دیکھیں جب ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں لینا چاہیے یہ بھی جان لیں. اسے ہم ہٹا دیتے ہیں، اسی سے ہم مٹا دیتے ہیں. ہم یہاں ہیڈنگ ڈال لیں گے ہسٹری، ٹھیک ہے. جب ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام. فرشتوں کا نام اور نبی کا نام جب لینا ہو، نبی اور فرشتہ، ہندی میں لکھ دیں نبی اور فرشتہ، فرشتہ، ٹھیک ہے. عادت نہیں ہے ہندی لکھنے کی، دیکھ لیجئے. تو نبی اور فرشتہ ان کے نام میں ہم لگاتے ہیں کیا؟ علیہ السلام. جب کہتے ہیں کسی نبی کا نام لینا ہو تو ہم کہیں گے آخر میں علیہ السلام. فرشتے کا نام لینا ہو جیسے جبریل علیہ السلام تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام، ٹھیک ہے. جب کسی صحابی کا نام لینا ہو، صحابی کا نام لینا ہو تو ہم اس میں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. اور جب کسی ولی کا نام لینا ہو، ولی کا نام لینا ہو تو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، علیہ، اور بھی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے. یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو نبی اور فرشتے کے نام میں علیہ السلام. اور صحابی کا جب نام لیں، جیسے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابی کا جب نام لینا ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور جب کسی ولی کا نام لینا ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ رحمت اللہ علیہ. تیغ علی رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ بنیادی بات ہے، ہم نے بتا دی. اچھا، اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے 2 نبی کا نام لینا ہو تو اس میں کہتے ہیں علیہم السلام. اور بہت سارے انبیاء کا نام لینا ہو، 2 سے زیادہ 3 انبیاء کا نام لینا ہو تو ہم کہتے ہیں علیہم السلام. تو اتنا ڈیپلی نہیں جانا ہے. اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم کہتے ہیں اگر ایک صحابی ہو تو کہیں گے، پہلے یہ سمجھے کہ جب صحابی کا نام لینا ہو جیسے حضرت ابو بکر صدیق تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر صحابیہ ہو یعنی جیسے حضرت فاطمہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. نہ سمجھ میں گئی؟ تو عورت کے نام میں انہا اور مرد کے نام میں انہو. اب اس میں بھی آگے تقسیم ہے. اگر 2 ہوں، 2 عورت ہو یا 2 مرد ہو تو اس میں ہم کہیں گے انہما. اور بہت سارے مرد ہوں تو اس کے لیے ہے انہم، اور بہت ساری عورتیں ہوں تو ان کے لیے ہے انہن. ہم جان رہے ہیں یہ یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اتنا آپ یاد رکھیں کہ عورت میں انہو لگائیں، انہا لگائیں، اور مرد میں انہو لگائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بس سمجھ میں گئے؟ تو انہو بھی ہوتا ہے، انہما بھی ہوتا ہے، انہم بھی ہوتا ہے، انہن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس علیہ السلام بھی ہوتا ہے، علیہم السلام بھی ہوتا ہے، علیہم السلام بھی ہوتا ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے کتنے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مرد کا ذکر ہو رہا ہے یا عورت کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح اس میں اگر عورت کا ذکر ہو، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہم کہتے ہیں تو علیہ، بہرحال تو اتنا اب یاد رکھیں بنیادی طور پر.
اتنا یاد رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. اب دوسری بات شروع کرتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ سب پتہ رہے گا تو ہم جو ہے شروع کریں گے.